بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان رواہ البخاری وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال ان رجالا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اروا لیلۃ القدر فی المنام فی السبع الاواخر فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر متفق عليه او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں، عزیزوں اور بھائیوں، آج آپ حضرات ماہ مبارک کے آخری عشرے کی برکات اور اس کے انوار حاصل کرنے کے لیے مسجد کے اندر اکٹھا ہیں۔ پورا رمضان المبارک انتہائی برکت کا مہینہ ہے، لیکن اس کا آخری عشرہ انتہائی قیمتی ہے، جس میں سب سے اہم چیز شب قدر ہے۔ آواز بڑی کمزور ہے کیا؟ ٹھیک ہے؟ جس کا سب سے اہم حصہ رات کی عبادت یعنی شب قدر ہے، اور اسی کی تلاش کے لیے اعتکاف کیا جاتا ہے۔ میں چند روایتوں کا ترجمہ پیش کروں گا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کی نشاندہی فرمائی ہے، اور اس کے بعد یہاں کے نظام سے متعلق کچھ ضروری باتیں عرض کی جائیں گی۔ میں نے دو روایتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ پہلی روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے، فرماتی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرو آخری 10 دنوں کی طاق راتوں میں رمضان کے۔ لیلۃ القدر کو تلاش کرو رمضان کی آخری 10 راتوں میں سے طاق راتوں میں۔ 10 راتیں شروع ہوتی ہیں آج سے۔ اس کی طاق راتیں کون سی ہیں؟ 20 کا دن گزار کر 21ویں شب جو آج کی شب ہے، 22 کا دن گزار کر 23ویں شب، 24 کا دن گزار کر 25ویں شب، اور 26 کا دن گزار کر 27ویں شب، پھر 28 کا دن گزار کر 29ویں شب۔ یہ راتیں ہیں جن کے اندر شب قدر کی تلاش کی ہدایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک روایت اس کے بعد آ رہی ہے، عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال التمسوها فی العشر الاواخر من رمضان لیلۃ القدر فی تاسعۃ تبقى فی سابعۃ تبقى فی خامسۃ تبقى رواہ البخاری۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات کو تلاش کرو رمضان کی آخری راتوں میں، جو 9ویں رات باقی ہو اس میں، 7ویں رات باقی ہو اس میں، 5ویں رات باقی ہو اس میں۔ اور ایک روایت جو ان سب کو جامع ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے پہلے عشرے میں اعتکاف فرمایا، رمضان کے پہلے عشرے میں اعتکاف فرمایا، پھر درمیانی عشرے کا اعتکاف فرمایا اپنے اس ترکی خیمے میں جو آپ نے مسجد کے اندر نصب فرما رکھا تھا۔ پھر آپ نے اپنا سر خیمے سے باہر نکالا اور فرمایا کہ میں نے پہلے عشرے کا اعتکاف اسی رات کی تلاش میں کیا تھا، پھر میں نے درمیانی عشرے کا اعتکاف
اسی رات کی تلاش میں کیا۔ پھر آنے والے نے مجھ کو بتلایا کہ وہ رات آخری عشرے کے اندر ہے، لہٰذا جن لوگوں نے میرے ساتھ اعتکاف کیا تھا وہ آخری عشرے کا بھی اعتکاف کرے۔ اب یہ خاص طور سے جو چیز سننے کی وہ یہ ہے، فرمایا کہ مجھے یہ رات دکھلا دی گئی پھر بھلا دی گئی۔ یہ رات دکھلا دی گئی یعنی متعین کر دی گئی تھی کہ کون سی رات ہے، پھر اللہ نے مصلحتوں کی بنا پر اس کی تعین کو اٹھا لیا۔ فرمایا قد رأیتنی اسجد فی ماء و طین فی صبیحتہا، میں نے شب قدر کے بعد والی صبح کے اندر اپنے کو سجدہ کرتے ہوئے پایا کیچڑ کے اندر، یعنی جو شب قدر تھی اس کے گزر جانے کے بعد جو فجر کی نماز آئی، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں کیچڑ کے اندر سجدہ کر رہا ہوں، مٹی کے اندر سجدہ کر رہا ہوں، لہٰذا اس کو تلاش کیا کرو آخری عشرے کے اندر۔ وَالْتَمِسُوهَا فِي كُلِّ وِتْرٍ، اور اس کو ہر طاق رات میں تلاش کیا کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ 21ویں سے لے کر 29ویں تک ہر طاق رات کے اندر شب قدر کو تلاش کرنا چاہیے۔ اب اس کے بعد ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنیے، وہ فرماتے ہیں کہ فَمَطَرَتِ السَّمَاءُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ، جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی اس رات کو بارش ہوئی، اور مسجد وَكَانَ الْمَسْجِدُ عَلَىٰ عَرِيشٍ، مسجد چھپر کی تھی، کھجور کی ٹہنیوں کی اور کھجور کے پتوں کی چھت تھی۔ فَوَقَفَ الْمَسْجِدُ، مسجد میں پانی ٹپکا۔ فَبَصُرَتْ عَيْنَايَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَعَلَىٰ جَبْهَتِهِ أَثَرُ الْمَاءِ وَالطِّينِ، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فجر کی نماز پڑھائی تو آپ کی پیشانی کے اوپر مٹی اور پانی کا نشان تھا، یعنی کیچڑ کا اثر تھا۔ یہ کب کا واقعہ ہے؟ فرمایا کہ من صبیحۃ 21، 21ویں رات کی صبح کی یہ بات ہے۔ یہ روایت میں نے اس لیے سنائی ہے کہ یہ ہمارے علم کے اندر ہے کہ شب قدر آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہوتی ہے، اور بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے حضرت حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ قسم کھا کر کہتے تھے کہ 27ویں رات کے اندر یہ شب ہے، لیکن عام طور سے لوگوں کا جو اہتمام ہوتا ہے شب قدر کے سلسلے کا وہ 27ویں شب میں ہوتا ہے اور کچھ 25ویں شب کے اندر۔ ابتدائی راتیں جو 21ویں اور 23ویں، اور اس کے بعد 27ویں شب گزر جانے کے بعد جو 29ویں رات ہوتی ہے اس کے اندر عبادت کا اتنا اہتمام نہیں کیا جاتا۔ یہ روایت ہمیں رہنمائی کرتی ہے کہ پوری توجہ کے ساتھ یکساں طور پر ہمیں پورے عشرے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور خاص طور سے طاق راتوں کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کی جو علامت بتلائی تھی، جو خواب میں آپ کو دکھلائی گئی تھی، وہ اس سال 21ویں شب کے اندر پائی گئی۔ 21ویں شب کی صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا ہے تو پیشانی کے اوپر کیچڑ لگا ہے۔ اچھا، اور جن اکابر نے شب قدر کو محسوس کیا، ہم لوگوں جیسے لوگوں کو تو محسوس نہیں ہوتی، لیکن اللہ والوں کو اس کا واقعی احساس ہوتا ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل رمضان میں لکھا بھی ہے، کچھ علامتیں بھی بیان فرمائی ہیں، جس میں سے ایک علامت یہ ہے کہ شب قدر کے بعد جو صبح آتی ہے اس میں جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس میں خیرگی نہیں ہوتی، یعنی چکا چوند نہیں ہوتا، اس پر نگاہ ٹکتی ہے، لیکن یہ علامت رات کے گزر جانے کے بعد سامنے آتی ہے۔ اسی طرح بعض لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ شب قدر میں انہوں نے سمندر کا پانی چکھا تو اس میں بالکل کھاری پن نہیں تھا، میٹھا پانی تھا۔ اسی طرح بعض لوگوں کو درخت سجدہ کرتے ہوئے نظر آئے، اور عام لوگوں کے لیے ایک علامت بیان کی گئی ہے کہ عبادت کرتے ہوئے بدن کے اندر جھرجھری سی پیدا ہو جائے اور ایک خشیت کا غلبہ ہو جائے طبیعت کے اوپر، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے،
یہ ایک علامت ہے جو شب قدر کے سلسلے کی بتلائی گئی ہے، اور لوگوں نے متعین طور سے کسی ایک رات کے لیے نہیں بلکہ ان راتوں میں طاق راتوں میں سے کسی کے اندر بھی شب قدر کا ہونا محسوس کیا ہے۔ اچھا، ایک بات اور ہے، شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے جو روایت نقل کی ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اغلب تو یہ ہے کہ یہ طاق راتوں سے مراد 21ویں، 22ویں، 23ویں، 25ویں اور 27ویں ہے، لیکن جو روایت میں نے ابھی آپ کو سنائی ہے، فی تاسعۃ تبقا فی سابعۃ تبقا فی خامسۃ تبقا، 9ویں رات جو باقی ہو، 7ویں رات جو باقی ہو، 5ویں رات جو باقی ہو، تو اگر 30 کا مہینہ ہے رمضان کا تب تو 9ویں رات باقی جو ہے وہ 21ویں ہو جاتی ہے، اور 7ویں رات جو باقی وہ 23ویں ہو جاتی ہے، اور 5ویں رات جو باقی وہ 25ویں ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر چاند ہو گیا 29 کو تو 9ویں رات پڑ جاتی ہے 20ویں، اور 7ویں رات پڑ جاتی ہے 22ویں، اور اسی طرح 5ویں رات بن جاتی ہے 24ویں۔ اگرچہ عام طور سے طاق راتوں سے مراد اسی کو لیا گیا ہے، لیکن اس روایت کو نقل کر کے حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا ہے کہ بھائی اتنی قیمتی رات ہے کہ ایک رات کی عبادت کا ثواب 1000 مہینوں سے افضل ہے جو 83 سال سے زیادہ ہوتے ہیں۔ پورے سال ہم اپنے معمول کے مطابق سوتے جاگتے کام کرتے ہیں، اگر یہ 10 دن مکمل طاق اور جفت کا خیال کیے بغیر آج کی رات سے لے کر چاند ہونے والی رات تک ہر رات میں یکساں طور پر محنت کریں اور جو کرنے کے کام ہے وہ کریں تو ہر روایت کے اعتبار سے انشاءاللہ ہمارے حصے میں شب قدر آ جائے گی۔ آپ اور ہم یہاں اکٹھا ہوئے ہیں اعتکاف کے لیے، اور اعتکاف کا بڑا مقصد شب قدر کی تلاش ہوتی ہے، اس لیے میں تمام روایتیں آپ کے سامنے نہیں پڑھ رہا ہوں، بار بار کی سنی ہوئی روایتیں ہیں۔ اس وقت ان چند روایتوں کو سنانے کا مقصد یہی تھا جو میں نے ابھی عرض کیا کہ ہم طاق اور جفت کی تقسیم میں نہ پڑیں، راتوں کو نہ دیکھیں کہ 21ویں ہے کہ 23ویں ہے کہ 25ویں ہے، بلکہ آج سے لے کر عید کا چاند ہونے تک جتنی راتیں آ رہی ہیں ہر رات کو پورے اہتمام کے ساتھ عبادت میں گزاریں۔ اب عبادت میں کیا کرنا ہے، عبادت میں کرنے کے کام کیا ہیں؟ تو ایک تو قرآن پاک کی تلاوت ہے، اگر حافظ ہو تو بہت اچھا ہے، نفل کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ نفل نماز میں قرآن پاک کی تلاوت کا ثواب خارج میں دیکھ کر پڑھنے کے مقابلے میں زیادہ ہے، اور قرآن کے نماز کے اندر پڑھنے کی فضیلت بیان کی، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ سورہ مزمل کی ابتدائی آیتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کھڑے ہو کر نماز میں قرآن پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، پھر اس میں تخفیف کی گئی ہے، یہ سب کا تعلق نماز کے قرآن کے نماز میں پڑھنے سے ہے۔ لہذا جو لوگ حافظ ہوں ان کے اوپر اللہ کا بڑا احسان ہے، وہ نفلوں میں قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ ایک تو تہجد کی نماز ہے جو آخر شب میں ادا کی جاتی ہے، اور تہجد کا اصل وقت کب شروع ہوتا ہے؟ پوری رات کو 6 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، اور پوری رات سے مراد کیا ہے؟ غروب آفتاب سے لے کر طلوع صبح صادق تک رات ہوتی ہے۔ آج کل 6:30 بجے غروب آفتاب ہے اور 4:15 بجے صبح صادق ہے، تو 6:30 بجے سے لے کر 4:15 بجے تک کا جو وقت ہے اس کو 3 حصوں میں بانٹیے۔ 2 حصہ گزر جانے کے بعد جو تیسرا حصہ شروع ہوتا ہے اس میں کا پہلا آدھا، یعنی اگر 6 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں تو 4 حصہ گزر جانے کے بعد 5واں حصہ، یہ سب سے افضل وقت ہے تہجد کا۔
تو یہ وقت ہے تہجد کا، اس وقت میں تو جو نماز پڑھے وہ تہجد کی نیت سے پڑھے، لیکن رات کی نماز میں صرف تہجد ہی نہیں ہے، بلکہ دو دو رکعت جتنی چاہیں نفلیں پڑھ سکتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جو آتا ہے کہ وہ فجر کی نماز عشاء کے وضو سے ادا کیا کرتے تھے، تو ظاہر بات ہے کہ یہ تہجد کی نماز نہیں ہوتی تھی، وہ نفلوں کے اندر قرآن پاک پڑھتے تھے۔ اسی طرح بہت سے بزرگوں کے بارے میں کہ 1000 رکعتیں نفلیں اللہ نے ان کے وقتوں میں برکت بھی عطا فرمائی تھی، 100 رکعتیں پڑھتے تھے۔ تو تراویح سے فارغ ہو جانے کے بعد کسی گوشے میں کھڑے ہو جائیں اور قرآن پاک نفل کے اندر پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 2 حافظ اپنی جوڑی بنا لیں، ایک سننے والا ہو ایک پڑھنے والا ہو۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اعتکاف میں، حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے اعتکاف میں، مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم کے اعتکاف میں کثرت سے یہ چیز ہم نے دیکھی کہ حفاظ اپنی جوڑی بنا لیتے ہیں، 2 ساتھی کھڑے ہو گئے، 2 ساتھی کی جماعت کرنے میں بلا کراہت کوئی حرج نہیں ہے۔ نفل کی جماعت 3 آدمی سے زیادہ مقتدی ہوں گے تو اس کے اندر کراہت ہے، لیکن ایک امام اور ایک مقتدی ہو تو کوئی کراہت نہیں ہے، لہذا 2 حافظ کھڑے ہو جائیں، ایک پڑھے اور ایک سنے۔ اس طریقے سے نفل کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں، جتنی ہمت تو جتنا قیام کر سکے کرتے رہیں۔ ایک تو یہ عمل ہے، اور جو حافظ نہیں ہے تو جتنی صورتیں یاد ہوں، لمبی صورتیں ہوں یا چھوٹی صورتیں ہوں، ان کو نماز کے اندر پڑھتے رہیں۔ ایک کرنے کا کام رات کا یہ ہے۔ اسی طرح صلاۃ التسبیح کے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت فرمائی ہے، ان کو ہدیہ دیا ہے، تو فرمایا کہ چچا اگر ہو سکے تو روزانہ پڑھا کیجئے، یہ نہ ہو سکے تو ہفتے میں 1 دن پڑھ لیا کیجئے، یہ نہ ہو سکے تو مہینے میں 1 دن پڑھ لیا کیجئے، غالباً یہ بھی ہے، یہ نہ ہو سکے تو سال میں 1 دن پڑھ لیا کیجئے، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو عمر بھر میں 1 مرتبہ ضرور پڑھ لیجئے۔ تو ہم یہاں تو آئے ہیں کام ہی کرنے کے لیے، رات پڑی ہوئی ہے، اس لیے اگر ان 10 دنوں کے اندر اگر ہمت ہے تو اگر روزانہ صلاۃ التسبیح ادا کر لیں گے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آدھے گھنٹے کی 20-25 منٹ کی نماز ہوتی ہے تو صلاۃ التسبیح ادا کر لیں، نفل نمازیں پڑھیں، اور آخر شب کے اندر تہجد کی نماز کے اندر مشغول ہو جائیں۔ اسی طرح جب اندر کی روشنی ختم کر دی جائے تو باہر فرش پر بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں۔ اگر نیند کا غلبہ نہ ہو تو رات کو بیداری کی حالت میں گزار دیں، کیونکہ سونے کے لیے اچھا خاصا وقت مل جاتا ہے۔ صبح 4:30 بجے فجر کی نماز ہوتی ہے، آپ فجر کی نماز ادا کر کے اگر 4:45 بجے بھی سو گئے اور 10 بجے تک آپ سوتے رہے تو 5.25 گھنٹے کی نیند ہے۔ کس کو رات کو اتنی لمبی نیند ملتی ہے؟ تو رات کو اگر بیدار رہ کر آپ نے گزار دیا مکمل اور فجر کی نماز پڑھ کر آرام کر لیا تو رات کے جگے ہوئے ہوں گے تو انشاءاللہ نیند بھی آرام کی آئے گی اور ساری تکان نکل جائے گی۔ لیکن ضروری نہیں ہے کہ برداشت ہو یا نہ ہو، زبردستی جاگنا ہے۔ جو بوڑھے لوگ ہیں، بیمار لوگ ہیں، یا ویسے بھی ہمت نہیں ہے پورے رات جاگنے کی، تو تھوڑی دیر تکان نکالنے کے لیے آرام کر لینا چاہیے۔ اسی طرح دعاؤں کا اہتمام، تلاوت کریں، تسبیحات اور نماز پڑھیں، دعائیں بھی کریں، خاص طور سے آخر شب کے اندر، اس لیے کہ شب قدر، شب برات، ان راتوں کے اندر اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نزول ہوتا ہے اور اعلان ہوتا ہے، الا من مستغفر فاغفر اللہ، الا من مسترزق فارزقہ، الا من مبتلا فاعافیہ، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار جس کی میں مغفرت کروں، ہے کوئی روزی کا طلبگار جسے میں روزی دوں، ہے کوئی مبتلا مصیبت جو عافیت مانگے میں اسے عافیت دوں۔ تو بندوں کی ایک ایک ضرورت کو لے کر سوال کیا جاتا ہے، مانگا جاتا ہے کہ دعا مانگو ہم تمہاری دعا کو قبول کریں، ادھر سے تو اعلان ہو اور ہم غافل پڑے رہیں۔ اس لیے دعا کا مانگنے کا وقت ہے کہ ہاں اے اللہ ہم مغفرت کے طلبگار ہیں، ہماری مغفرت فرما دیں، ہم رزق کی تنگی میں مبتلا ہیں، ہمیں برکت والی حلال روزی عطا فرما، ہم گناہوں کے شکار ہیں، ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، نیکی کی توفیق عطا فرما۔ یا اپنی جو پریشانیاں ہیں، کوئی مقدمے میں پریشان ہے، کوئی بیماری میں مبتلا ہے، کوئی قرض کا شکار ہے
کسی کے بچے نالائق ہیں، کسی کے گھر میں بچیاں ہیں، اس کا نکاح نہیں ہو رہا ہے، رشتہ نہیں آ رہا ہے، کوئی کسی کی دشمنی کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی حسد سے پریشان ہے، اللہ تعالیٰ سب کے حالات کو جاننے والے ہیں اور سارے مسائل کا حل انہی کے ہاتھ میں ہے۔ اپنی ضرورتوں کو مانگیں، حجاب نہ محسوس کریں، شرم نہ کریں، اللہ کے سامنے ساری حاجتوں کو پیش کرنا ہے، ایک ایک حاجت کو پیش کریں اور اللہ سے مانگے کہ ہماری حاجت پوری فرما دے۔ تو دعاؤں کا بھی اہتمام ہونا چاہیے اور خاص طور سے آخر شب کے اندر اس کا خاص اہتمام ہونا چاہیے۔ تو یہ تو ہو گیا رات کا عمل۔ تہجد کا وقت جاری رہتا ہے، ظاہر بات ہے کہ تہجد بھی سحری کے پہلے پہلے ہے اور سحری بھی صبح صادق سے پہلے پہلے ہے، اس لیے جب منتظمین کی طرف سے دسترخوان لگانے کے بعد یہ اعلان ہو جائے کہ مہمان حضرات دسترخوان پر تشریف لے آئیں، تو اس وقت تمام لوگ اپنی نفلیں موقوف کر دیں، جس رکعت کے اندر ہے اس کو جلدی سے مکمل کر کے سلام پھیر کر دسترخوان پہ جا کے بیٹھ جائیں۔ اجتماعی نظام کے تابع رہ کر اپنے عمل کو جاری رکھنا چاہیے۔ یہاں آنے کے جو مقاصد ہے اس میں ایک تربیت بھی ہے، بات کا ماننا، اس لیے یہ نہ کہیں کہ ہم اخیر میں کھا لیں گے، ہم بعد میں کھا لیں گے، نہیں، جب دسترخوان لگنے کا اعلان ہو تو دسترخوان پہ جائیں، جتنی رغبت ہو جتنی خواہش ہو کھا لیں، چائے پی لیں، اس کے بعد آ کے پھر اپنی باقی نفلیں پوری کر لیں۔ فجر کی نماز اول وقت ہوتی ہے، سحری سے فارغ ہونے کے بعد ضروریات ہیں، استنجا وغیرہ سے فارغ ہو کر وضو کر لیں، اذان ہوگی اور 2 رکعت سنت پڑھنے کا وقت دیا جاتا ہے۔ جب دیکھ لیا کہ سب لوگ سنت سے فارغ ہو گئے، فوراً جماعت شروع ہو جاتی ہے، مختصر قرأت کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی جاتی ہے۔ نماز کے بعد کوئی لمبا عمل نہیں ہوتا۔ جو لوگ اپنی پرچیاں لکھ کر دیتے ہیں حالات کے بارے میں، اپنے معمولات کے سلسلے میں، ان کے جواب لکھ کر میں لاتا ہوں اور فجر کی نماز کے بعد لوگوں کو نام پکار کر دے دیتا ہوں، کیونکہ اس وقت نیند کا غلبہ ہوتا ہے، لہذا اور کوئی عمل نہیں رکھا جاتا، لوگ جا کے آرام کر لیں۔ لیکن ایک بات کا خیال رہنا چاہیے کہ وہ وقت بڑی غفلت کا ہے، اس لیے اپنے سامان کی حفاظت کا پختہ انتظام کر کے سوئیں۔ خدام اور ذمہ دار لوگ بھی رات کو بالکل نہیں سو پاتے، وہ بھی اس وقت میں آرام کرتے ہیں، لہذا نقد پیسہ اپنے کرتے کی جیب میں لٹکا کے نہ چھوڑے، موبائل جیب میں نہ چھوڑے، چارج میں لگا کے نہ چھوڑے، اپنا موبائل اپنے تکیے کے نیچے اس طریقے سے رکھے کہ کوئی ہاتھ ڈال کے اس کو نکال نہ سکے آپ کی نیند کھلے بغیر۔ تو موبائل اور نقد سامان کی خاص طور سے حفاظت کریں، اس کے علاوہ بھی اگر کوئی قیمتی چیز ہے تو اس کی حفاظت کریں۔ سارے انتظامات کے باوجود کبھی کبھی کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، کوئی آ جاتا ہے، خدا نخواستہ ہمارے ہی اندر کوئی ایسا شخص آ کے شامل ہو جائے جسے ہم پہچان نہ سکیں، ہم سمجھے کہ یہ معتکفین میں سے ہے، یہ آیا اعتکاف کرنے کے لیے اور اس کی نیت خراب ہو، آخر مسجد میں بھی تو جوتا چرانے والے پہنچ جاتے ہیں۔ اس لیے یہ نہ سوچے کہ ہم مسجد کے اندر ہمارا سامان محفوظ ہے، اس وقت سوتے وقت اپنے تمام سامان کی حفاظت کا قطعی انتظام کر کے سوئیں۔ 10 بجے تک سارے لوگ اٹھ جائیں اور اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت جتنا ممکن ہو چاش کی نماز ادا کر لیں۔ جو لوگ یا مغنی کی زکوٰۃ کا عمل کر رہے ہیں وہ کچھ اور پہلے اٹھنے کی کوشش کریں تاکہ 10:30 بجے تک ان کا یہ عمل پورا ہو جائے۔ یا مغنی کا ایک عمل بتایا جاتا ہے جس میں 12 رکعت نفلیں ہوتی ہیں، 1 اور 5000 مرتبہ یا مغنی پڑھا جاتا ہے، جن کو ہدایت دی جاتی وہی پڑھتے، ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ تو عام اس کو ہر سال 25 دن کا عمل ہوتا ہے، کچھ لوگ رمضان میں اس کو انجام دیتے ہیں اور اس کا وقت سب سے بہتر رمضان میں یہی ہوتا ہے، چاش کا وقت، اسی میں چاش کی نماز بھی ادا ہو جائے گی، اسی میں یا مغنی کا عمل بھی ہو جائے گا۔ تو جو لوگ یا مغنی کا عمل کر رہے ہوں اور ان کا عمل ابھی جاری ہو وہ بھی اسی وقت میں اٹھ کر اپنا یہ عمل پورا کر لیں، اور جو لوگ نہیں، ان کا یہ عمل نہیں ہے، جیسے کہ عام طور سے لوگ ہیں، تو وہ 2 رکعت 4 رکعت سے لے کر 12 رکعت تک چاش کی نیت سے نفلیں ادا کر لیں۔
ہمارے یہاں عام طور سے اشراق کی اہمیت زیادہ ہے، لیکن چاشت کی کوئی اہمیت نہیں دی جاتی، جبکہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ چاشت کی نماز کی زیادہ اہمیت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی چاشت کے وقت میرے گھر تشریف لاتے تھے تو آپ 4 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ اسی طرح جو روایت آتی ہے، ایک حدیث ہے، حدیث قدسی، ارکع لی فی اول النہار 4 رکعات اکفک آخرہ، کہ دن کے ابتدائی حصے میں 4 رکعت تم میرے لیے ادا کر لو، میں پورے دن تمہاری کفایت کروں گا۔ یہ حدیث قدسی اللہ کا ارشاد ہے۔ اس پر عمل کرنے کے لیے ہم لوگوں نے راستہ یہ نکال لیا ہے کہ 2 رکعت اشراق کی اور 2 رکعت اس کے ساتھ اور ملا کے 4 پوری کر لیتے ہیں۔ بہرحال بہانے کے طور پر تو یہ بھی کافی ہے، لیکن اس کا اصل مصداق جو ہے وہ چاشت کی نماز ہے، جو تھوڑا سورج بلند ہونے کے بعد وقت شروع ہوتا ہے۔ آج کل 9 بجے کی تقریباً یہ وقت شروع ہوتا ہے۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ غروب آفتاب سے جتنا پہلے عصر کی نماز پڑھی جاتی ہے، طلوع آفتاب کے اتنی دیر بعد چاشت کا وقت شروع ہوتا ہے۔ غروب آفتاب آج کل 6:30 بجے ہے اور عصر کی نماز پڑھی جاتی ہے 5 بجے، تو اب طلوع آفتاب کا جو وقت ہوگا ان دونوں کے درمیان 1.5 گھنٹے کا فاصلہ ہو گیا، تو اب طلوع آفتاب کے 1.5 گھنٹے کے بعد چاشت کا وقت شروع ہوگا اور یہ ظہر کا وقت شروع ہونے تک جاری رہے گا۔ اس لیے اس وقت کے اندر چاشت کی نماز ادا کر لینی چاہیے۔ یہاں آپ آئے ہیں اسی کام کے لیے، لیکن اپنے مقام پر رہتے ہوئے بھی اگر ہو سکے تو چاشت کی نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ 11 بجے تک اپنی تمام معمولات سے نفل نماز پڑھنا ہو، قرآن پاک نماز سے فارغ ہونے کے بعد تلاوت شروع کر دیجئے، اور اس سے فارغ ہونے کے بعد یہاں کچھ اجتماعی عمل ہوتا ہے، تعلیم ہوتی ہے۔ ابھی قطعی طور سے طے نہیں کیا گیا ہے کہ وہ 11 بجے ہوگا، 11:15 بجے ہوگا، کل پہلا دن ہے، اعلان ہو جائے گا تو وہ کتاب پڑھی جاتی ہے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے رسائل میں سے فضائل رمضان ہے، فضائل درود ہے، فضائل ذکر ہے، کوئی کتاب سنائی جائے گی۔ یہ تعلیم کا اہم حصہ ہے، سارے لوگ اس کے اندر شرکت کریں۔ تقریباً آدھا گھنٹہ یہ تعلیم ہوتی ہے۔ اس کے بعد اچھا یہ ہے کہ حلقے بنا کر بیٹھ جائیں، جس میں کم سے کم ایک عالم ہو یا ایک حافظ یا قاری ہو، اور چند لوگ جو عامی لوگوں میں سے ہیں وہ بیٹھ جائیں اور نماز کا مذاکرہ کر لیں۔ نماز کے بارے میں بیان ہوگا کل انشاءاللہ عصر کے بعد۔ نماز میں جو کوتاہی ہوتی ہے وہ کئی طرح کی ہوتی ہے۔ ایک تو نماز کے اندر جو سنتیں ہیں، سنت کے خلاف نماز پڑھی جاتی ہے۔ 52 سنتیں ہیں نماز کے اندر، قیام سے لے کر قعدہ اخیرہ تک 52 سنتیں صاحب نور العزا نے ان کو بیان کیا ہے۔ آپ کے سامنے اس کو کل سے انشاءاللہ بیان کیا جائے گا، شروع کیا جائے گا۔ تو ایک تو نماز کی سنتوں کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر نماز کے لیے جب کھڑے ہوئے تو دونوں پیروں کا رخ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے، عموماً دائیں بائیں پھیلا ہوتا ہے۔ 4 انگل کا فاصلہ ہونا چاہیے، بہت زیادہ پیر پھیلا کر کھڑا ہونا خلاف سنت ہے۔ ہاتھ اٹھائیں گے تو طریقہ یہ ہے کہ ہتھیلی قبلہ کی طرف ہو، انگلیاں سیدھی ہو، کھلی ہوئی، بند نہ ہو، آگے کو جھکی نہ ہو، بالکل ملی ہوئی نہ ہو، بہت پھیلی ہوئی نہ ہو، اپنے حال کے اوپر ہو، اور انگوٹھا کان کے پاس لے آئیں اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کو باندھ لیں۔ ہاتھ اس طرح باندھیں گے کہ 3 انگلیاں کلائی پر ہوں گی، چھوٹی انگلی اور انگوٹھے سے حلقہ بنایا جائے گا اور ناف کے نیچے ہاتھ رکھا جائے گا۔ یہ میں نے ایک عمل کی سنت بیان کی، صرف قیام کی۔ اب آپ غور کیجئے اس میں کتنا عمل ہمارا صحیح ہوتا ہے، کہاں غلط ہوتا ہے۔ تو سنتوں کو بیان کیا جاتا ہے تاکہ اس کے مطابق عمل ہو۔ تو ایک کوتاہی تو یہ ہوتی ہے نماز کے بارے میں کہ ہم سنتوں کا اہتمام نہیں کرتے۔ دوسری کوتاہی یہ ہوتی ہے کہ عام طور سے بچپن کی سیکھی ہوئی نمازیں ہیں، بس وہی چلی آ رہی ہے، کبھی اس کی فکر نہیں ہوئی کہ کسی جانکار کو سنا کر اپنی نماز کی دعائیں اور قرآن کی آیات اور صورتیں صحیح کر لیں۔ الحمدللہ پڑھتے اس میں غلطی ہے، دعائے ثنا میں غلطی ہے
کتنے لوگوں؟ دعا سبحانک اللہم و بحمدک، دعا سبحانک اللہم و بحمدک، سبحانک اللہم و بحمدک سے دعائے ثنا شروع ہوتی ہے۔ کتاب میں تعلیم الاسلام میں عنوان کے طور پر لفظ دعا لکھا ہوا ہے، بچے اس کو یاد کر لیتے ہیں کہ دعا سبحانک اللہم و بحمدک، چلتے رہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک، و تعالی جدک لام کے الف کو کھینچ کے پڑھنا ہے، لیکن آپ اگر کہیں بیٹھ کر حلقے میں سنیں گے اور اصلاح نہیں کی گئی ہوگی تو عام طور سے وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ، یعنی لام پر صرف زبر پڑھا جاتا ہے، الف نہیں پڑھی جاتی، معنی خراب ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے سورتوں کے اندر قرآن کی آیتوں میں پڑھنے میں غلطیاں ہوتی ہیں، شین قاف کی غلطی ہے، عین حمزہ کی غلطی ہے، چھوٹے اور بڑے ہا کی غلطی ہے۔ جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں اتحیات کے اندر، دعائے قنوت ہے، درود شریف ہے، تو ان کو سن کر ان کو صحیح کیا جائے۔ کم سے کم الف الم تر کیف سے لے کر قل اعوذ برب الناس تک کی جو 10 صورتیں جو عموماً نماز میں پڑھی جاتی ہیں، ان کو سن کر ان کو صحیح کیا جائے، اور جتنی دعائیں ہیں ان کو سن کر یاد کرایا جائے۔ اس کے بعد اگر وقت ملے تو دعائے قنوت وہ بھی ضروری ہے، اس کو بھی سنیں، اور نماز جنازہ کی دعائیں ہیں۔ پھر جو مسنون دعائیں ہیں مختلف اوقات کی، جو جانکار لوگ ہیں اس کو لوگوں کو سکھائیں۔ تو یہ تھوڑی دیر تعلیم ہوگی، اس کے بعد بیٹھ کر حلقہ بنا کر مذاکرہ کریں، پھر لوگوں کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اب یہاں سے لے کر ظہر کے وقت تک کوئی اجتماعی عمل نہیں ہے، تقریباً 11:30 بجے فرصت ہو جاتی ہے۔ اگر کبھی تعلیم میں کچھ وقت زیادہ لگ گیا تو کچھ زیادہ لگ جاتا ہے، بالکل گھڑی کے پابند نہیں رہتے، مضمون کے اوپر مدار ہوتا ہے۔ پھر آپ اگر نیند کا تقاضا ہے تو ذرا سا آرام کر لیجئے 10 منٹ، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ورنہ 5 گھنٹہ سو کر اٹھے، کوئی ضروری نہیں کہ پھر سے لیٹے، اپنا قرآن پاک لے کر بیٹھ جائیے، تلاوت کیجئے، اور ظہر کے پہلے تمام تقاضوں سے فارغ ہو جائے۔ کسی کو استنجا کرنا ہے استنجا کر لے، وضو کرنا ہے وضو کر لے، اور اس کے بعد کئے بجے ظہر ہوگی؟ 1 بجے؟ حافظ جی 1 ہی بجے ہوتی ہے نا؟ ہے ہاں، عموماً 1 ہی بجے ظہر ہوتی ہے۔ 1 بجے 1:30 بجے کر دیں، چلو ٹھیک ہے۔ اصل میں عصر کی نماز تھوڑی تاخیر سے کی جائے گی 5:30 بجے، اس لیے ظہر کی نماز بھی تھوڑی تاخیر سے کر رہے ہیں۔ 1:30 بجے ظہر ہوگی اور عصر کی نماز 5:30 بجے ہوگی، اس لیے کہ ہمارے جو خدمت گار ساتھی ہیں یہ مدن پورہ سے آتے ہیں، تو ان کو یہاں کی عصر کی نماز جماعت سے مل جائے۔ اگر یہ عصر کی نماز پڑھ کر وہاں سے چلیں گے تو بالکل غروب آفتاب کے وقت پہنچیں گے، اس لیے طے یہ کیا گیا ہے کہ عصر کی نماز 5:30 بجے ہو تاکہ وہ لوگ آ کر یہاں شامل ہو جائیں۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ 1:30 بجے ظہر کی نماز ہوگی، نماز سے پہلے فارغ ہو کر تیاری کر کے نماز کے لیے آئیں۔ اگر اذان نہ بھی ہوئی ہو آپ نفلیں پڑھتے رہیے، سنت پڑھ لیجیے، وقت ہو گیا ہے۔ سنت پڑھنے کے لیے اذان کا ہونا ضروری نہیں ہے، وقت کا ہو جانا کافی ہے۔ سنت پڑھ لیجیے، تلاوت میں لگ جائیے۔ ظہر کی نماز جماعت سے ہوگی، جماعت سے نماز ہونے کے بعد آپ اس وقت تو ذکر سے پہلے کوئی عمل نہیں نہ ہے۔ ہمارے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں، مولانا ابراہیم صاحب کے یہاں ایک عمل ہوتا تھا، ہم نے تھوڑی ترمیم اور تخفیف کے ساتھ عمل جاری رکھا ہے۔ وہاں ظہر کی نماز کے بعد کپڑا پھیلا کر آیت کریمہ کا ختم کیا جاتا ہے، اس کے بعد دعا ہوتی ہے۔ یہاں جو دعا ہوتی ہے وہ کتاب کے ختم کے اوپر ہوتی ہے رات کو۔ بس ظہر کی نماز سے فارغ ہو کر جن حضرات کو ذکر کی اجازت ہے وہ داہنی طرف یہاں بیٹھ جائیں اور اپنے ذکر کے اندر مشغول ہو جائیں۔ اور یہ ذکر اجتماعی صرف ایک معنی میں ہے کہ سارے لوگ ایک وقت میں ذکر کرتے ہیں، اس معنی میں نہیں ہے کہ آواز میں آواز ملا کر سارے لوگ ذکر کریں، لا الہ الا اللہ الا اللہ، نہیں، آواز میں آواز ملا کر ذکر نہیں کرنا ہے۔
سب اپنا اپنا ذکر، جس طریقے سے بہت سے لوگ بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، سب اپنی اپنی تلاوت کرتے ہیں، اسی طریقے سے اپنا اپنا ذکر کریں گے۔ جو ذکر سے فارغ ہو جائے وہ وہاں سے اٹھ جائے۔ اب یہاں سے لے کر عصر کے وقت تک فراغت ہے، تو یہ ذکر کا معمول ہوگا ظہر کی نماز کے بعد۔ کل پہلا دن ہے، کل ظہر کی نماز کے بعد ذکر کے آداب اور ذکر کا طریقہ بتایا جائے گا۔ جو لوگ پہلے سے ذکر کر رہے ہیں ان کی تازہ ہو جائے، تجدید ہو جائے کہ ذکر کا طریقہ کیا ہے۔ ذکر میں کئی چیزیں ہوتی ہیں، ذکر کے الفاظ کیا ہیں، اس کی ادائیگی کا انداز کیا ہے، اس میں ضرب کا طریقہ کیا ہے، یہ تین چیزیں ہیں، تینوں کو بتلانا ہوگا۔ پھر ذکر کرنے کے وقت تصور کیا ہونا چاہیے، خیال کیا ہونا چاہیے، کون سا کلمہ کتنی مرتبہ ادا کرنا ہے، یہ ساری چیز کل انشاءاللہ بتا دی جائے گی۔ اور جو لوگ نئے سرے سے کل پہلی مرتبہ ذکر شروع کرنے والے ہیں ان کو خاص طور سے اس مجلس کے اندر توجہ سے بات کو سن کر اپنے ذہن میں بیٹھانا ہوگا۔ یہ آداب کا بیان صرف کل پہلے دن ہوگا، اس کے بعد آئندہ سے ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد لوگ اپنے اپنے ذکر میں لگ جائیں گے۔ پھر عصر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر کتابی تعلیم ہوگی، چونکہ 5:30 بجے عصر کی نماز ہوگی اور 6:30 بجے غروب آفتاب ہے، اور نماز سے اور غروب آفتاب سے پہلے سارے لوگوں کو دسترخوان کے اوپر پہنچنا ہے، اس لیے یہ تعلیم بھی ہماری زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے کی ہوگی، اور اس کے بعد لوگ فارغ ہو جائیں گے، اپنی اپنی تلاوت میں اور دعاؤں کے اندر مشغول رہیں۔ غروب آفتاب سے پہلے جو افطار کے قریب کا وقت ہے یہ وقت بھی دعا کی قبولیت کا ہے۔ رمضان کی راتوں میں، رمضان کے مہینے میں جو اوقات اجابت دعا کے ہیں اس میں ایک وقت یہ بھی ہے کہ افطار کے قریب دعا قبول ہوتی ہے، جس میں 2 دعائیں روایات میں آتی ہیں، ایک یا واسع الفضل اغفر لی، اور ایک اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء ان تغفر لی۔ ان دعاؤں کا ورد کریں اور ویسے بھی دعا مانگیں۔ اس میں اجتماعی دعا کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ سارے لوگ مل کر ایک ساتھ دعا مانگیں، اپنی اپنی دعائیں جس کا جی چاہے دعا کے اندر مشغول ہو جائیں۔ پھر جب یہ اعلان ہو کہ مہمان حضرات دسترخوان پر تشریف لائیں تو سارے لوگ جا کر افطار کے لیے دسترخوان کے اوپر بیٹھ جائیں۔ افطار بہت مختصر ہوتا ہے، 1 نمکین اور 2 چھہارا اور شربت، اس لیے کہ افطار کے فوراً بعد کھانا لگا دیا جاتا ہے، تو افطار سے فارغ ہو کر آپ سنت ادا کریں، نفلیں پڑھیں، لیکن جب کھانے کا اعلان ہو جائے تو سب چھوڑ کر، نفلیں چھوڑ کر جا کے پہلے کھانے سے فارغ ہو جائیں۔ پھر عشاء تک کا وقت آپ کے پاس رہے گا، جتنی چاہیں نفلیں ادا کرتے رہیں۔ عشاء کی نماز انشاءاللہ 8:30 بجے ہوگی جیسے کہ آج ہوئی تھی، فجر 4:30 بجے، ظہر 1:30 بجے، عصر 5:30 بجے، مغرب افطار کے 10 منٹ کے بعد، اور عشاء 8:30 بجے، بس۔ پھر مغرب کے بعد کھانے سے فارغ ہو کر چائے وغیرہ پی کر آپ آرام فرما لیں تھوڑا سا، اس لیے کہ 8:30 بجے اور 6:30 بجے کے درمیان 2 گھنٹے کا فاصلہ ہے، اس میں صرف نماز اور کھانا ہے، باقی وقت آپ کے ضروریات کا ہے۔ لیکن عشاء سے پہلے بہت تیاری کے ساتھ اپنے کو فارغ کر لیں، کیونکہ پھر اصل کمائی کا وقت شروع ہو جائے گا عشاء کے بعد کا۔ یہ میں نے 24 گھنٹے کے نظام الاوقات آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ ایک بات جو درمیان میں آئی تھی، جو لوگ آئے ہوئے ہیں اور مجھ سے تعلق رکھتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ اپنا معمولات، اپنے اعمال، اپنے حالات لکھ کر پرچی کے اندر دیں اور ہدایات حاصل کریں، کیونکہ یہ صرف عبادت کے لیے آنا نہیں ہوا ہے بلکہ تربیت کے لیے بھی آنا ہوا ہے، تو آگے بڑھنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ بہت سے لوگ ہیں کہ جو تسبیحات کا عمل کر رہے ہیں، اگر پابندی کے ساتھ ذکر کر سکیں تو ان کو اجازت لے کر کل سے ذکر جہری کے اندر اپنے کو شریک کر لینا چاہیے۔ کچھ لوگ ہیں جن کے معمولات چھوٹے ہوئے ہیں، کوئی عمل نہیں کر رہے، نہ تسبیح پڑھ لیں نہ ذکر کر رہے ہیں، نمازوں میں بھی کوتاہیاں ہو رہی ہیں، ان کو آج کی رات اللہ کے سامنے سچے دل سے توبہ کر کے
آئندہ کے لیے پختہ عزم کرنا چاہیے کہ اب انشاءاللہ ہمارے کسی عمل کے اندر کوتاہی نہیں ہوگی، اور کل سے ذکر کی مجلس کے اندر وہ بھی شریک ہو جائیں۔ تو یہ پھر اس وقت اس کو اپنے حالات کو پرچی پر لکھ کر جمع کر دیں۔ میں اپنی سہولت سے پرچیوں کا جواب لکھ کر لیتا آؤں گا، اور نماز کا سلام پھرنے کے بعد جن ناموں کو پکارا جائے گا وہ لوگ آ کر اپنی اپنی پرچیاں لے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو نماز عشاء کی نماز کے بعد دو عمل ہوتا ہے تراویح کے بعد، پہلے سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد چہل حدیث صلاۃ السلام پڑھا جاتا ہے۔ یہ بھی ہمارے حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں کا، اور پھر حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں کا عمل ہے۔ ہم تو ان کی نقل کرنے والے ہیں۔ درود شریف کے جو فضائل ہیں، جو اس کی برکات ہیں، فرشتوں کی طرف کی اس میں شرکت اور رحمتوں کا نزول، جب سب لوگ اس کے اندر شریک ہوں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتوں میں حصہ شامل ہوگا۔ پھر وہ تمہید اس دعا کی جو درس حدیث کے بعد جو دعا کی جاتی ہے، تو سورہ یاسین کی تلاوت اور صلاۃ السلام کا پڑھنا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا درس دے کر جب ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو امید ہے کہ انشاءاللہ ہماری دعا قبول ہوگی۔ صلاۃ السلام میں 40 صیغے ہیں۔ التحیات، جو نماز میں جو درود پڑھا جاتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ حدیث کی کتابوں میں مختلف طریقے پر آیا ہے، 22-23 طریقے سے یہ روایت مروی ہے، اور سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات ہیں۔ اسی طرح التحیات جو پڑھا جاتا ہے اس کے بھی مختلف صیغے روایات کے اندر آئے ہیں۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے زاد السعید کے اندر ان تمام درود کو اور تمام التحیات کو جمع کر دیا، پھر اس کو شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل درود کے آخر میں شامل کر دیا، اور ہمارے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اس کو معمولات کے پرچے کے اندر شامل کر دیا گیا۔ ان کو پڑھا جاتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے الفاظ کے ساتھ درود بتلایا ہے وہ سب اس میں آ جاتا ہے، اور جتنے الفاظ کے ساتھ تحیات بتلایا ہے وہ سب اس کے اندر آ جاتا ہے، اس لیے اس کو پڑھا جاتا ہے۔ یہ سارے درود دعا کی کلمات ہیں، اس لیے پڑھنے والے جب پڑھیں تو جہاں جا کر درود پورا ہوتا ہے وہاں آمین کہنا چاہیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد لے کر انک حمید مجید پر جب یہ پہنچے تو آپ کہیں آمین، تو آمین کہنے سے اس دعا کے اندر آپ شریک ہو جائیں گے۔ ابھی تو پڑھنے والے کی طرف سے وہ دعا تھی، اور جب آپ آمین کہیں گے تو آپ بھی اس کے اندر شریک ہو جائیں گے۔ جیسے امام کے پیچھے آمین کہی جاتی ہے، امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور مقتدی صرف آمین کہتا ہے، وہ قرأت اس کی طرف سے ہو جاتی ہے۔ تو یہ اس کے اندر خاموش نہ بیٹھیں، بلکہ جب دعا کا ایک جملہ پورا ہو تو اس پر آمین کہہ لیا کریں۔ ہاں، یہ جو معتکفین کے لیے یہ بتلانا ہے کہ مسجد کی حدود کیا ہے۔ یہ اندر کا حصہ، اور یہ دائیں بائیں کی دالان، اور یہ پورا فرش، یہ سب مسجد کے حدود کے اندر ہے۔ زینہ بھی مسجد کے اندر ہے، دونوں طرف کا جو چھوٹا زینہ ہے یہ مسجد کے اندر ہے، اور اس طرف جو چوڑا والا زینہ ہے جو وضو خانے کے باہر سے نکلتا ہے وہ مسجد کے باہر ہے۔ دونوں طرف کی ٹوٹیاں، اور ادھر کا وضو خانہ اور ادھر کا وضو خانہ سب حدود مسجد کے باہر ہے۔ معتکف حضرات اپنی ضرورت کے لیے تو نکل سکتے، استنجا کے لیے جانا ہو یا وضو کرنا ہے تو وضو کے لیے جا سکتے ہیں، لیکن بلا ضرورت جائیں گے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ انہوں نے جس بات کی طرف متوجہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ حصہ مسجد کا ہے، لوگ چپل پہن کر آتے اوپر آ کے اتار دیتے ہیں، یہ مسجد کے احترام کے خلاف ہے۔ بس زیادہ سے زیادہ زینے تک چپل آنی چاہیے، لیکن زینے سے جب پہلا قدم آپ اوپر مسجد کے اندر رکھیں تو چپل اتار کے ہاتھ میں لے لیں اور اوپر جو جگہ بنی وہاں چپل رکھ دیں۔ بے تکلف لوگ چپل پہن کر آتے ہیں، پیر میں سے یوں پھینکا اور آگے نکل جاتے ہیں،
کافی دور تک چپلیں پھیلی رہتی ہیں، یہ احترام کے خلاف ہے، کیونکہ وہی چپلیں لے کر استنجا خانے میں بھی چلے جاتے ہیں، راستے میں گزرتے ہیں، گندگی بھی پڑ سکتی ہے، اس لیے چپل وہاں فرش کے اوپر نہیں آنی چاہیے۔ ہاں بھائی، ایک اہم بات یہ ہے، شہر والے خاص طور سے ہمارے جو ساتھی ہیں سن لیں، آج کل ماحول ذرا اچھا نہیں ہے اور بہت نفرت کا ماحول ہو رہا ہے، اس لیے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ جو ساتھی بائک سے آتے ہیں شہر سے، کسی بھی طرف سے آئیں، مدن پورہ سے آئیں، علی پورہ سے آئیں، کھمریا کی طرف سے آئیں، بھدوئی سے آئیں، لوتا سے آئیں، تو اکیلے بائک چلا کے نہ آئیں، 2-4 ساتھی مل کر آئیں۔ اسی طریقے سے رات کو جب واپسی بھی ہو یا سحری کھانے کے بعد واپسی ہو، سحری کے وقت تو سناٹا رہتا، اتنا اندیشہ نہیں ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ اس وقت بھی کم سے کم 2-3 بائک آگے پیچھے ایک ساتھ جائے، تاکہ کوئی شرپسند کسی کو اکیلا پا کر کوئی بدماشی نہ کرے، چھیڑ چھاڑ نہ کرے۔ یہ احتیاط کی خاطر ہے، ویسے انشاءاللہ ایسی کوئی بات ہونے کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بھائی میں پھر گزارش کروں گا، آج پہلی رات ہے، آپ حضرات نے وقت قربان کیا ہے، سفر کر کے آئے ہیں، تو اپنے وقت کی خود قدر کریں اور دعاؤں اور اس کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ مجلس بازی اعتکاف کے لیے سب سے زیادہ مضر ہے، 2 چیزیں سب سے زیادہ مضر ہیں، اجتماعی کھان پان اور مجلس۔ اپنے ساتھ کوئی بسکٹ لے کر آیا ہے، کوئی دال موٹ لے کر آیا ہے، کوئی نمکین لے کر آیا ہے، آؤ بھائی شریک ہو جاؤ، ہرگز نہیں۔ یہ اپنا بھی وقت برباد کرنا، اس کا بھی وقت برباد کرنا ہے۔ آپ کو کے پاس کچھ ہے، آپ اکیلے کھائیے، کسی کو شریک مت کیجیے۔ تو اجتماعی کھان پان اعتکاف کے اندر صرف دسترخوان پہ ہوگا، اس کے علاوہ کہیں نہیں۔ دوسرے، بیٹھ کر گپ کرنا، بات چیت کرنا، بیٹھ کر ہی ضروری نہیں ہے، اگل بغل لیٹ کر بھی گپ کریں گے تو بھی منع ہے۔ اس لیے مسجد کے اندر باتیں کرنا، خاص طور سے اعتکاف میں، یہ وقت کی بربادی ہے۔ میں نے دیکھا متعدد رمضان میں شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا، وہ فرماتے تھے پیارو خوب کھاؤ، خوب سو، باتیں نہ کرو، خوب کھاؤ، خوب سو، باتیں نہ کرو۔ وہ کہتے تھے کہ کھانے پہ میرے یہاں پابندی نہیں ہے، اگرچہ صوفیہ فرماتے ہیں تقلیل فی الطعام، لیکن میں ہی میزبان ہوں، میں تم سے کیسے کہوں کم کھایا کرو، اس لیے کھاؤ جتنی ضرورت ہو کھاؤ، سو بھی، لیکن باتیں مت کرو۔ اب کہیں اگر خسر پھسر سنائی دیتی تھی حضرت شیخ کو، بہت تیز سن لیتے تھے، تو پردے میں سے ڈانٹ کے کہتے جسے باتیں کرنے کو چلا جائے یہاں سے۔ تو بھائی باتیں نہ کریں، وقت برباد نہ کریں اپنا۔ دعا فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین۔ اللہم ان قلوبنا ونواصینا وجوارحنا بیدک لم تملکنا منها شیئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا
أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم قنعنا بما رزقتنا وبارك لنا فيه واخلفنا في كل غائبة منك بخير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إليك رب فحببنا وفي أنفسنا رب فذللنا وفي أعين الناس فعظمنا ومن سيء الأخلاق فجنبنا وعلى صالح الأعمال فقومنا وعلى صراطك المستقيم فثبتنا وعلى أعدائك أعداء الإسلام والمسلمين فانصرنا وعلى الإسلام فأحينا وعلى الإيمان فتوفنا. اللهم أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والعصمة من كل ذنب. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ضرا إلا كشفته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا أسيرا إلا فككته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہماری کامل مغفرت فرما دے. اے اللہ ہم تیری رحمت کے سہارے تیرے در پہ آ پڑے ہیں. اے کریم آقا اپنے در سے ہمیں خالی ہاتھ واپس نہ فرما. اے اللہ ان آنے والی راتوں کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرما. ہم سب کو شب قدر کی مقبول عبادت نصیب فرما. شب قدر کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. مقبول عبادت کی توفیق نصیب فرما. جو کچھ ٹوٹے پھوٹے اعمال تیری توفیق سے ہو جائے اللہ ان کو قبول فرما. اے اللہ تراویح کو بھی قبول فرما, نمازوں کو بھی قبول فرما, روزوں کو بھی قبول فرما اور دعاؤں کو بھی قبول فرما. اے اللہ اعتکاف کو بھی قبول فرما. اعتکاف میں کیے جانے والے سارے اعمال کو قبول فرما. اے اللہ ہماری جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. اے اللہ ملک کے اندر امن و امان کو عام فرما. اے اللہ برادران وطن کے دلوں میں جو دشمنی بیٹھی ہوئی اللہ اس کو نکال دے. اے اللہ ان کے دلوں میں ہماری محبت پیدا فرما. اے اللہ عداوت کو ختم فرما دے. ملک کے ماحول کو درست فرما دے. فتنہ پروروں کی سازشوں کو ناکام فرما دے. سازش کرنے والوں کو ناکام فرما دے. اے اللہ ماحول میں پھیلنے والے زہر کو ختم فرما دے. ہمارے جان مال کی, ایمان کی, اعمال کی, اخلاق کی, مدارس کے, مکاتب کے, مساجد کی, خانقاہوں کی, دینی مراکز کی حفاظت فرما. ہمارے جوانوں کی, بوڑھوں کی, بچوں کی, عورتوں کی, بچیوں کی حفاظت فرما. عصمت و عفت کی حفاظت فرما. تمام سازشوں کو ناکام فرما دے. تمام قید کو قید کرنے والوں کی طرف لوٹا دے. اے اللہ یقیناً ہم گناہ گار ہیں. اے اللہ ہماری دعاؤں میں اثر نہیں, ہمارے اعمال میں قبولیت کے آثار نہیں. اے اللہ لیکن یہ مہینہ تیرے نوازنے کا ہے, یہ راتیں تیری طرف سے بخشش کی اور عنایتوں کی ہیں. اے اللہ ان راتوں کی برکت سے, شب قدر کی برکت سے, ماہ مبارک کی برکت سے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. ہماری جو ضرورتیں دین و دنیا کی ہیں جنہیں ہم نہیں مانگ سکتے اللہ وہ بھی ہمیں عطا فرما. اے اللہ پورے عالم کے اندر تیرے نیک بندے تجھ سے خیر کی جو جو دعائیں مانگ رہے ہیں ان سب کے اندر ہمارا حصہ مقدر فرما. جن جن شرور سے پناہ مانگ رہے ان سب سے ہماری بھی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے جو بھائی مریض ہیں, بیمار ہیں, ان کو شفا عطا فرما. گھروں میں بچے بیمار ہیں, لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہیں, عورتیں بیمار ہیں, بوڑھے بیمار ہیں, جوان بیمار ہیں. اے اللہ سب کو شفاء کامل عاجل نصیب فرما. بیماریوں سے نجات عطا فرما, صحت و عافیت نصیب فرما.
جو بے روزگار ہیں ان کو روزی عطا فرما، جن کی اولاد نالائق ہے، اے اللہ اولاد کو لائق بنا دے، ماں باپ کا خدمت گزار بنا دے، چھوٹے بڑے کے درمیان الفت پیدا فرما دے، چھوٹوں کو بڑوں کا احترام کرنے والا، بڑوں کو شفقت کرنے والا بنا دے، اے اللہ حلال کمانے کی حلال جگہ پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما، حرام سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما دے، ہماری زبان کو پاک فرما دے، ہمارے کان کو پاک فرما دے، ہمارے خیالات کو پاک فرما دے، اللہم طہر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الریاء والسنتنا من الکذب والسنت من الکذب فإنك تعلم خائنة الأعین وأعیننا من الخیانة فإنك تعلم خائنة الأعین وما تخفی الصدور رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے اللہ ہم میں سے کسی سے تیرے کسی بندے نے دعا کے لیے درخواست کی ہو، اے اللہ اس کی ضرورت کو تو ہم سے زیادہ جاننے والا ہے، ہم تو اس لائق نہیں ہے، انہوں نے تیری رحمت پر بھروسہ کر کے دعا کی درخواست کی ہے، اے اللہ ہر ایک کی ضرورتیں پوری فرما دے، ہمارے یہاں آنے کو قبول فرما لے، یہاں کا وقت اصول کے مطابق صحیح طور سے گزارنے کی توفیق عطا فرما، یہاں سے نکلنے سے پہلے ہم سب کی کامل مغفرت فرما دے، رمضان کی اور شب قدر کی پوری برکتیں عطا فرما، امن و امان کے ساتھ پورا ماحول عافیت کے ساتھ مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما، جو خدمت گار ہیں ان کی خدمت کو قبول فرما، آنے والوں کے آنے کو قبول فرما، جو ہمارے ساتھی مہمانوں کی خدمت کے اندر لگے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کو ان کے اعمال کے ان کا ثواب عطا فرما، ان کے ثواب میں کوئی کمی کیے بغیر ان کے معاون ہونے کی حیثیت سے اللہ ان کو بھی بھرپور اجر عطا فرما، ان کی ضرورتیں پوری فرما، ان کو برکتیں عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔